تو لیکن میرے ابا جی کو ہوتا تھا کہ مامی جب آئے تو تب میں بانڈ دیکھوں گا. ان کو تھا کہ میری نانی جب آئیں گی تو اس وقت برکت ہوگی گھر میں اور میرے ابا جی کا کوئی نہ کوئی بانڈ نکل آئے گا. تو اس کے بعد پھر جب ہم جانے لگے مختلف میں جب جاتی تھی اور لوگ ہمارے گھر آتے تھے, کبھی اگر میرے کولیگس میں سے بھی کوئی آتا تھا تو میرے ابا جی بہت اچھی طرح ملا کرتے تھے. اور امی تو خیر میری کیا ہی کہنے, کتنی اچھی ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اکیلے میں جب ہم ہوتے تھے تو ابا جی کہتے تھے کہ اپنی امی کو کا خیال رکھا کرو, وہ بیمار رہتی ہے اور مطلب اس کے اوپر کام کا اتنا بوجھ نہ ہو. اور میری امی نے میرے ابا جی کی بہت خدمت کی. ایسی ایسی ذات کی امی سینڈوچز بناتی تھیں. اب تو امی سے پوچھو تو امی کہیں گی سینڈوچ وہ کیا ہوتا ہے, لیکن امی اتنے اچھے سینڈوچز ان کے لیے بناتی تھیں. انڈے اپنا وہ آملیٹ, اس میں بھی کیا کچھ ڈالتی تھیں. پھر بھنڈیاں ہمارے گھر لگی ہوئی تھیں. ابا جی کو سبزیاں لگانے کا بھی بہت شوق تھا, اور ابا جی نے کدو, بھنڈیاں, بینگن, ہری مرچیں, بہت چیزیں گھر میں لگائی ہوئی ہوتی تھیں. تو امی جو ہے نا وہ 6 7 8 10 بھنڈیاں بھی اکٹھی ہو جاتی تھی نا, تو امی ابا جی کو ناشتے میں بنا کے تھوڑا سا ضرور دیا کرتی تھیں. کیونکہ ہمارے یہاں یہ ڈبل روٹیاں وغیرہ کھانے کا جو رجحان ہے یہ اب پیدا ہوا. پہلے ہم اکثر رات کی جو بچی ہوئی روٹی ہوتی تھی وہ صبح کسی سالن سے کھا لیا کرتے تھے نا, انڈے وغیرہ جو ہیں نہیں اتنا کوئی وہ تھا کھانے کا ماحول. تو پھر جب میں اس کے بعد میری جس طرح شادی ہونے کا ٹائم آیا تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ابا جی نے بہت سینسیبل طریقے سے ہم سب بچوں کے لیے فیصلے کیے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب میری امی زیور لینے کے لیے گئیں تو مجھے یاد ہے کہ ابا جی نے فون کر کے کہا کہ بالکل سالڈ زیور لینا, اس میں کوئی نگ وگ لگے ہوئے نہ ہو, پیسوں کی فکر مت کرنا, بہترین لے کے دینا, اس کو بھاری لے کے دینا اس کو زیور. تو بہرحال یہ ہوا. پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب میں رخصت ہونے لگی تو ابا جی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا, مجھے گلے لگایا اور ابا جی نے کہا کہ تم میری سب سے سمجھدار بیٹی ہو اور مجھے پتا ہے کہ تم ہر چیز کو بہت آسانی سے سنبھال لو گی. بس ابا جی کے اس جملے نے میرا آج تک ساتھ دیا, اور میں نے اپنے اندر صبر اور برداشت اور حوصلہ پیدا کیا اور چیزوں کو ہمیشہ مثبت انداز سے, پازیٹیو طریقے سے میں نے دیکھا. اس کے بعد پھر ہمارے گھر میں جب کبھی مہمان آیا کرتے تھے تو ابا جی جو ہیں کبھی نہیں روک ٹوک ہوتی تھی. ابا جی بہت زیادہ کھل کر خرچ کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میری جب ایک بہن کی شادی ہونے لگی تو ثاقب صاحب نے ان کو ایک پورا پلان بنا کے دیا کہ جی یہ ہم نے فلاں دن یہ بنانا ہے, فلاں دن ناشتے میں یہ کرنا ہے, فلاں اس سے ہم نے بالکل نہیں ہٹنا. لیکن پہلے ہی دن ابا جی نے ساری ترتیب بدل دی کہ نہیں جی یہ بھی لے کر آؤ, یہ بھی لے کر آؤ. خیر ان کو بہت شوق تھا کہ وہ لوگوں کو کھلائیں پلائیں. اور اپنے رشتہ داروں کو تو خیر, اپنے رشتہ دار سے مطلب میری امی کے جو رشتہ دار تھے ان کو بھی, کوئی مہمان کوئی بھی آ جائے تو ابا جی ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے انٹرٹین کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے بڑے پراپر طریقے سے ہمارے یہاں ناشتہ ہوتا تھا, دوپہر کا کھانا, شام کی چائے ضرور ہوتی تھی, اور پھر چائے کے ساتھ ضرور کوئی اسنیکس کچھ بھی کھاتے تھے, اور پھر رات کا کھانا. یہی ہمارے گھر کا ہمیشہ کا تھا. ابا جی چادریں بہت لاتے تھے, بیڈ شیٹس, ان دنوں ستارہ کی بیڈ شیٹس بہت مشہور تھیں, دسترخوان, چادریں, کمبل اور بلا بلا بہت چیزیں ابا جی لے کر آتے تھے. اور کیونکہ امی تو بازار جاتی نہیں تھی, امی بہت سادی تھیں, حالانکہ اسکول میں پڑھاتی تھیں لیکن امی بہت سادی تھیں. تو ابا جی ہی ساری شاپنگ کیا کرتے تھے. ابا جی کو شوق بھی بہت تھا. تو ایون میری شادی سے پہلے ابا جی نے میرے لیے مورا کے کمبل بہت مشہور تھے تو ابا جی نے میرے لیے لے کے رکھے ہوئے تھے. ڈیپ فریزر, بلا بلا, برتن, کپڑے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ, یہ جو الیکٹرانکس کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی ابا جی نے میری شادی سے پہلے میرے لیے لے کے رکھی ہوئی تھیں. ان دنوں بلیو ایریا میں جو وہ وہاں پہ اس سے چیزیں ابا جی لیا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر جب میری شادی ہو گئی تو مجھے پتا چلا کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ جو باپ ہوتے ہیں نا وہ بیٹیوں کے شوہروں سے جلتے ہیں جلس ہوتے ہیں.
کیوں؟ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ باپوں کی شہزادیاں ہوتی ہیں، اور جو بیٹے ہوتے ہیں وہ ماؤں کے شہزادے ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ میں نے دیکھا کہ جو ہوتے ہیں باپ، وہ جو اب بیوی اپنی بیٹیوں کے جو شوہر ہوتے ہیں ان سے جلتے ہیں۔ تو اس طرح سے کہ ثاقب کو بہت شوق تھا مالٹے کھانے کا، اور وہ مالٹے ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے آپ بیٹھ کے مونگپھلیاں کھا رہے ہوں، اور کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ تو ابا جی نے بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا طنزیہ انداز میں کہا، بیٹے ابھی کھانا بھی کھانا ہے۔ اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ ثاقب مجھ سے بار بار پانی منگواتے تھے، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ثاقب پانی کافی پیتے تھے۔ تو ابا جی کہتے تھے، وہ بار بار کہنا ثاقب نے، مجھے پانی پلا دو، پلا دینا، میں نے پھر تھوڑی دیر بعد کہنا پانی پلا دو، میں نے پلا دینا پانی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا جی مجھے کہنے لگے، کبھی خود بھی پی لیا کر۔ ان کو یہ برا لگا کہ یہ میری بیٹی سے بار بار منگوا رہا ہے اور میری بیٹی نہیں پی رہی۔ پھر اب مجھے یاد ہے میری ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، ہم ابا جی اسلام آباد میں تھے، ہم اسلام آباد سے تھوڑا سا باہر کو نکل آئے۔ تو جب بھی میری ڈیوٹی ہونی اور کبھی کوئی حالات ایسے سچویشن ایسی ہونی، تو ابا جی نے مجھے فون کرنا، اور ابا جی نے کہنا بیٹے ادھر آ جاؤ۔ کبھی میری زیادہ ڈیوٹیاں ہونی تو ابا جی نے مجھے فون کرنا، تو تھک جائے گی بیٹے ادھر آ جا، ادھر رہ لیا کر، تھوڑا وقت ادھر بھی گزار لیا کر۔ مطلب وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے گھر میں رہوں جا کر، اپنے گھر میں مجھے کام وام کرنا پڑتا ہے، تو میں ابا جی کے گھر چلی جاؤں، امی کے گھر چلی جاؤں، وہاں پہ مجھے وہ آرام دیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ مجھ کو دھوپ میں رکھتا، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ تو واقعی باپ جو ہے نا وہ فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا معذرت کے ساتھ۔ اور مطلب وہ ایک شعر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عزیز تر رکھتا تھا مجھے رگے جاں سے، پتہ نہیں میرا باپ کم نہیں تھا میری ماں سے۔ تو واقعی ماؤں سے کم نہیں ہوتے باپ، اور سم ٹائمز ماؤں سے بڑھ کر ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے مجھے، اور پھر ابا جی نے پیلر خریدا ہوا تھا، یہ جو چھیلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے گھر میں، جو چیزیں ہوتی تھیں ابا جی مجھے پکڑا دیتے تھے کہ یہ لے جاؤ، تم اس سے کمفرٹیبل ہو، تمہارے ہاتھ کو لگی ہوئی ہے یہ چیز۔ اور اس کے بعد پھر میرے بچے پیدا ہوئے، میری جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو کسی وجہ سے وہ نہیں رہ سکی زندہ۔ میرے جو مجھے یہ پتا چلا کہ دو لوگ جو ہیں وہ بہت روئے، ایک ثاقب صاحب اور ایک میرے ابا جی، اور وہ بہت روئے میرے ابا جی۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ابا جی کہتے تھے کہ میں تو سوچتا تھا کہ میں اس کو لے کے بازار جایا کروں گا، اس کو چیزیں دلایا کروں گا، سگی بھی واہ واہ چکن والی، یعنی کہ وہ ذرا ہیلدی تھی، تو ابا جی یہ کہتے تھے کہ وہ گود میں اٹھانے والی تھی، ہیلدی بچی تھی۔ تو اس کے بعد پھر اس دوران ابا جی نے مجھے کھلایا بھی بہت، انار چھیل چھیل کے مجھے دیتے تھے جب بھی میں امی کے گھر جاتی تھی، آڑو کاٹ کے مجھے دیتے تھے، اور انار جب چھیل کے دیتے تھے تو مجھے پیالے میں ڈال کے انار اور سامنے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے ایک ایک دانہ کھانا ہے، اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں چھوڑنا، وہ جنت کا دانہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کون سا ہوگا، اس لیے کسی کو نہیں دینا۔ اس کے بعد پھر جب میرے بچے ہوئے تو ابا جی کو بہت شوق تھا بچوں کو کھلانے کا۔ ابا جی کوائنز جمع کر کے رکھتے تھے اپنی الماری میں، اور جب بچے میرے جاتے تھے تو ابا جی ان کو کوائنز دیا کرتے تھے۔ پھر ابا جی نے کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں اپنی الماری میں رکھی ہوتی تھیں، وہ بچوں میں بانٹا کرتے تھے۔ اور ابا جی کو وہ جو بچے چون چون والے یا لائٹوں والے جوتے پہنتے ہیں وہ ابا جی کو نہیں اچھے لگتے تھے، اور آپ یقین کیجئے میں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی وہ جوتا خرید کے نہیں دیا کہ میرے ابا جی کو پسند نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، میں نے کبھی ابا جی کے بستر پر نہیں بٹھایا کہ میرے ابا جی نماز پڑھتے ہیں، میرے بچے گندا نہ کر دیں یا وہ جوتے لے کے ابا جی کی بستر پہ نہ بیٹھ جائیں۔ اور اس کے بعد جب میرے بچوں کی اسکولنگ شروع ہوئی تو مجھے ابا جی تھوڑا سا ظاہر ہے پھر آہستہ آہستہ بیمار بھی رہنے لگے، لیکن اس طرح بیمار وہ کبھی نہیں ہوئے کہ چلنا پھرنا بند ہو گیا ہو۔ ان کی نمازیں، ان کی تسبیحات جو ہیں وہ تقریباً آخر تک جاری رہیں، اور
پھر جب ابا جی جو ہیں وہ تھوڑا سا جب بیمار ہوئے تو ابا جی نے ہم نے ٹائم لیا کہ ہم AFIC ابا جی کو دکھاتے ہیں. ڈاکٹر اب میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، صدر کے وہ ڈاکٹر تھے، ابھی بھی حیات ہیں، اللہ میاں ان کو صحت زندگی اور عمر دے. اور انہوں نے بھی اپنا ہارٹ ایک ہاسپٹل بھی کھولا ہے. اور وہاں پہ ہم ابا جی کو لے جانا تھا، اور میرے بھائی نے اور میں نے جانا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اسی دن میرے بھائی کا فون آ گیا کہ وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتا. تو ہم پھر وہاں میں نے پھر اپنے ان کو ثاقب صاحب کو فون کیا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. یہ بھی آ گئے. میرے دونوں بچوں کا اسکول تھا، ہم نے ان کو اسکول سے لیا. جب ان کی چھٹی ہوئی تو ہم ابا جی کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے. اچھا، ہاسپٹل لے جانے سے کوئی ہفتہ بھر پہلے کی بات ہے کہ ابا جی بہت عرصے نیا نیا میٹرو کھلا تھا، جو اسٹور ہے بہت بڑا. اور ابا جی تب ان دنوں ایک کارڈ ہوتا تھا جس کو دکھا کے آپ اسٹور کے اندر جا سکتے تھے. تو ایک کارڈ پتہ نہیں ہم میں سے کس نے لے لیا، اور ہم ایک دوسرے میں کو دے کے وہاں چلے جاتے تھے. تو ہاں، اس دن ابا جی کو ہم ابھی تک نہیں لے کے جا سکے تھے. تو ایک دن ثاقب صاحب نے کہا کہ ہم ابا جی کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچہ میرے پاس تھا، اور ریان جو ہے اس کا اسکول میں، وہ سٹی میں اسکول میں تھی، وہاں پہ کوئی فنکشن تھا. تو ثاقب صاحب نے کہا کہ انکل آپ کو میٹرو لے کے چلیں، آج میٹرو کی سیر کرائیں. ابا جی فوراً تیار ہو گئے. تو ثاقب صاحب نے کہا بس اتنی تکلیف آپ کو کرنی ہوگی کہ ہم ریان کو اسکول سے اٹھائیں گے اور پھر جائیں گے. اب ابا جی نے امی کو بھی کہا، امی نے منع کر دیا، امی کو اتنا کوئی شوق نہیں ہے گھومنے پھرنے کا. تو ابا جی تھوڑا سا غصے میں آ گئے. ابا جی نے کہا کہ کیا ہر چیز کے لیے تم نہ کر دیتی ہو، بس چلو. تو امی بھی بادل نخواستہ چل تیار ہو گئی. ہم پہلے واپس گئے ریام کو لینے کے لیے. ابھی ریام تک پہنچے نہیں تھے تو ابا جی نے کہا ثاقب صاحب اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے قبرستان چھوڑ دیں، ہم ماں کی قبر پہ چلے جائیں گے. میری دادی، ابا جی اپنی امی کو ماں کا کہتے تھے، کہ ہم ماں کی قبر پہ چلے جائیں گے تو آپ ریام کو لے کے آ جانا. ثاقب صاحب نے کہا ٹھیک ہے. وہ ہمیں قبرستان چھوڑ کے ریام کو لینے چلے گئے اسکول. ہم اندر گئے، تسلی سے ہم نے دادی کی قبر پہ فاتحہ پڑھی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم باہر کو نکلنے لگے. اور تھوڑا سا میں آگے گئی تو میں نے مڑ کر دیکھا تو ابا جی قبر کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس سے بات کر رہے تھے. جب میں ابا جی کی طرف بڑھی تو ابا جی واپس آ گئے میری طرف. ابا جی نے کہا یہ قبرستان میں کام کرتا ہے بندہ، میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں پہ جگہ ہے قبروں کے لیے، تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں، بالکل نہیں ہے. تو میں نے کہا کسی سفارش پہ قبر مل جاتی ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں ہاں. تو پھر کہنے لگے وہ جو فلاں بندہ ہے وہ بلال کا واقف ہے نا، ہم اسے سفارش کرا لیں، ہم اسے سفارش کروا سکتے ہیں. تو میں خاموش رہی، اور کوئی اس بات کو میں نے اتنی اہمیت بھی نہیں دی. ہم باہر آ کر بیٹھ گئے. ثاقب صاحب آئے اور ہم اسٹور چلے گئے. اسٹور جاتے ہی ثاقب صاحب نے کہا کہ انکل میں آپ کو ویل چیئر لے دوں. ابا جی فوراً تیار ہو گئے، حالانکہ وہ چل کے آئے تھے، چل پھر رہے تھے. ان کا ہاں ٹھیک ہے. وہ ویل چیئر پہ بیٹھ گئے، اور پورے میٹرو میں جتنی دیر بھی ہم وہاں رہے، ریام ان کی جو میری بیٹی ہے وہ ابا جی کی ویل چیئر بہت ہی مزے سے چلاتی رہی. وہاں پر ابا جی نے خوب شاپنگ کی. ابا جی نے پلاسٹک کے اتنے بڑے بڑا بہت ہی بڑا سائز کا ٹب خریدا. پھر ابا جی نے ٹونگے خریدے، اور امی اس پہ اعتراض کر رہی تھیں، اور وہ کہہ رہے تھے تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے گھر میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اور ابا جی نے وہاں سے جو ٹیشو پیپرز لیے، جو ڈنر پلیٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پھر ابا جی نے وہاں سے گلاس لیے، میں نے بھی لیے جو ابا جی لے رہے تھے. پھر ابا جی نے چیز لی بہت ساری، میرا خیال ہے 100 سلائسز کی وہ چیز تھی. پھر گوشت کے لیے چلے گئے. تو جو لوگ میٹرو جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں پر نام لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پلاؤ کا گوشت ہے، یہ قورمے کے لیے ہے، یہ بریانی کے لیے ہے، یا جیسے بھی. تو ابا جی نے وہ ہر جگہ سے جو گوشت تھا ابا جی نے لے لیا. تو بہت چیزیں ہم نے لیں، اور ہم گھر آ گئے. گھر آ کے پھر وہ چیزیں رکھیں، اور جس چیز کی تھی میری الگ ہوئیں، اور ہم گھر آ گئے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ ابا جی کا ہوا کہ ابا جی کو ہم نے وہاں دکھانا ہے، ان کو AFIC میں ڈاکٹر صاحب کو. تو میں نے بتایا کہ بلال کو کوئی مصروفیت آ گئی. تو میں اور ثاقب بچوں کو اسکول سے لیا. 2 گاڑیاں تھیں میرے پاس، ایک ثاقب صاحب کے پاس اور ایک میرے پاس.
تو ایک بچہ میرے پاس تھا، ایک ثاقب صاحب کے پاس، اور ثاقب ابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ راستے میں ثاقب صاحب نے ہمیں بعد میں بتایا کہ تمہارے ابا جی جو ہیں وہ دعائیں مانگ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ فلاں دعا لکھی ہوئی ہے، یہ جب کوئی مرنے لگتا ہے نا تو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، جبکہ سامنے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ ہم وہاں چلے گئے، تو ہاسپٹل جب ہم پہنچے تو ڈاکٹر صاحب کے کمرے کے سامنے ہم بیٹھ گئے۔ ہاسپٹل گئے، ڈاکٹر اظہر کیانی تھے وہ، جن کا میں ذکر کر رہی ہوں، تو ان کے پاس ہم گئے اور وہاں جا کے ہم بیٹھ گئے ان کے سامنے ویٹنگ روم میں۔ تو ابا جی کے ساتھ جو کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ کے والد کو نا اٹیک ہوا ہے، تو ان کو کہیں کہ یہ گولی منہ میں رکھ لیں۔ ابا جی تو بالکل نارمل تھے، کیسا اٹیک ہوا مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی آپ ٹھیک ہیں؟ ابا جی نے کہا ہاں۔ میں نے کہا ابا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گولی منہ میں رکھ لیں۔ ابا جی نے کہا میں نے رکھ لی۔ اتنے میں نے ڈاکٹر صاحب کو میسج کیا سامنے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ابا جی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا آپ میرے پاس آ جائیں، میں نے آپ کو کہا تو ہے۔ میں نے کہا سر میں آپ کے کمرے کے باہر ہی بیٹھی ہوں۔ انہوں نے کہا ہو میں تو باہر نکل آیا ہوں کسی کام سے۔ تو اتنے میں جناب انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوگا فوری طور پر اسٹریچر اور سسٹرز اور جو ہوتے ہیں وہاں کا اسٹاف وہ آ گئے، اور ابا جی کو کہنے لگے جی آپ لیٹیں اس کے اوپر۔ ابا جی نے کہا نہیں بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، نہیں 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 آپ لیٹ جائیں، آپ نے بالکل نہیں اٹھنا۔ تو ابا جی کو وہ لٹا کے یا ویل چیئر پہ لے کے ہم ایمرجنسی لے گئے، اور پھر وہاں پہ ابا جی کے ٹیسٹ وغیرہ ہونے لگے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بس جیسے ہی آتے ہیں تو ہم یہ دکھاتے ہیں ECG وغیرہ۔ ابا جی ثاقب صاحب نے کہنے لگے کہ میں بچوں کو کچھ کھلا لاتا ہوں اتنی دیر میں، تو ٹھیک ہے۔ اب ثاقب صاحب چلے گئے اور ابا جی نے مجھے کہا پانی پلا دو۔ اب وہاں پہ اور لوگ بھی تھے ایمرجنسی میں، پیشنٹس بھی تھے، اسٹاف بھی تھا، تو میں نے ڈسپینسر سے سوچا پانی نکال دوں، کہ مجھے اگلے ہی لمحے خیال آیا کہ میں اپنے باپ کے لیے باہر سے پانی نہیں لا سکتی، منرل واٹر یا اور صاف گلاس وغیرہ۔ تو میں تیزی سے باہر نکلی، پوچھا کہاں ہے ان کا کیفیٹیریا یا کینٹین، تو وہاں جا کے میں نے ابا جی کے لیے باٹل لی اور ڈسپوزیبل گلاس لیے، اور میں واپس آئی۔ جو میں واپس آئی ہوں تو ابا جی، ہر بندہ مجھے دیکھ رہا تھا ایمرجنسی کے اندر، کیونکہ ابا جی جو ہے میری فل پبلسٹی کر چکے تھے کہ میری بیٹی ہے، خبریں پڑھتی ہے، عشرت فاطمہ نام ہے، ہر بندہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو خیر ابا جی کو پانی پلایا، اسی دوران وہ ابا جی کو لے کے ایک اور جگہ چلے گئے کسی اور کمرے میں، ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے اور پتہ چلا کہ ابا جی کی جو طبیعت ہے وہ کچھ زیادہ خراب ہے۔ خیر ثاقب صاحب بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، اسی رات کو ابا جی ذرا زیادہ طبیعت خراب ہوئی، اور میں گھر گئی، ابا جی کے لیے دال بنا کے لے کر آئی تاکہ وہ لیکوڈ آسانی سے کھا سکیں گے۔ لیکن تب ابا جی کو پتہ نہیں کیا کیا نالیاں لگ چکی تھیں، لیکن ابا جی بول رہے تھے۔ ایک نرس تھی وہاں پر، ابا جی نے اس کو بلایا، ابا جی نے کہا، مجھے کہنے لگے کہ اس کو بھی میں نے اپنی بیٹی بنا لیا ہے۔ اور میں اس کو کہہ رہا تھا کہ میری جو بیٹی امریکہ میں ہوتی ہے نا، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ میرے پاس آ جائیں، تو کیا میں امریکہ چلا جاؤں تو میرا علاج ہو جائے گا؟ تو یہ کہہ رہی ہے، سسٹر کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ انکل جی اگر وہاں خدا کوئی اور ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر خدا سب جگہ ایک ہی ہے تو پھر جو جہاں لکھا ہے وہ تو ہر جگہ وہی ہوگا۔ تو مجھے بڑی اچھی لگی ہے اس کی یہ بات۔ اگلے دن صبح ابا جی کومے میں چلے گئے، اور بس تیسرے دن مجھے یاد ہے میں نے دفتر سے چھٹی لے لی، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، اور میں نے ثاقب صاحب سے کہا کہ ثاقب میں نے نا اپنے ابا جی کو کبھی چھوا نہیں۔ تو وہ کہنے لگے تم جاؤ ہاسپٹل، ان کو چھو، ان کو پیار کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، اور میں بچوں کو لے کر آ جاؤں گا۔ دوپہر ہو گئی، میں نے گھر کو تالے والے لگائے اور میں نکلی ابا جی کو جانے کے لیے ہاسپٹل، اور کافی دیر کے بعد، کوئی 5-7 منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ میں تو غلط راستے پہ جا رہی ہوں، مجھے تو اس طرف جانا چاہیے تھا ہاسپٹل کے لیے۔ مطلب میرے دماغ کی حالت پتہ نہیں کیا ہو گئی تھی، میں واپس گھر آ گئی۔ ثاقب صاحب نے کہا ٹھہر جاؤ میں آتا ہوں۔ خیر ثاقب آئے، مجھے ہاسپٹل لے کر گئے، اور ابا جی انکانشیس پڑے ہوئے تھے۔ کبھی ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ان کا پتہ نہیں ہم نے گردے صاف کرنے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن ابا جی بہرحال انکانشیس تھے۔ ایک کمرے میں تھے ابا جی، اور بہت سی ان کو نالیاں لگی ہوئی تھیں، اور میں ابا جی کے گرد گھوم رہی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنے چکر لگاؤں تو وہ بات ہوگی
کہ ابا جی کی تکلیف مجھے پہنچ جائے اور میرا آرام میرے ابا جی کو پہنچ جائے۔ ہر چکر کے دوران کبھی میں ابا جی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتی تھی، کبھی میں ان کے ہاتھ پہ پیار کرتی تھی، کبھی میں ان کی گالوں پہ ہاتھ رکھتی تھی۔ ابا جی کی آنکھیں کھلی نہیں تھی۔ اچانک چکر کھاتے کھاتے میرا ہاتھ ابا جی کی پلکوں پہ لگا اور ابا جی کی دونوں آنکھیں بند ہو گئی۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا، میں پھر بھی پھرتی رہی، لیکن فوراً سے میں نے دیکھا سسٹر نے شور مچا دیا اور ڈاکٹرز اکٹھے ہو گئے، پھر مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور پھر کھڑکی سے مجھے نظر آ رہا تھا کسی سے وہ اس کو دباتے رہے سینے کو، پھر ایک کوئی بندہ میرے ابا جی کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا اور بس ابا جی نہیں رہے۔ ہم وہاں سے شام تک ابا جی کو لے کے گھر چلے گئے اور رات بھر ایک کمرے میں میرے ہی گیسٹ بیڈ میں میرا کمرہ تھا، ابا جی وہاں پہ رہے ساری رات، اکیلے تھے اور باقی سب دوسرے کمروں میں تھے جو بھی مہمان وغیرہ تھے اور میں ابا جی کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا بھی پڑھ لو، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ پڑھنے کو تو ساری زندگی پڑی ہے، یہ چہرہ مجھے صبح کے بعد نظر نہیں آئے گا۔ میں بیٹھی رہی اور میری کمر کے ساتھ ٹک کے میرے تایا کی ایک بیٹی ہے، لاہور میں ہوتی ہے، وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی۔ بس میں ساری رات ابا جی کو دیکھتی رہی اور صبح کیا کسی نے ناشتہ کرنا تو کھانا کھانا، بہرحال پتہ نہیں کون آیا کون نہیں آیا، لیکن ابا جی گھر سے چلے گئے، ابا جی کا وقت ختم ہو گیا تھا اور ابا جی کو میں نے پھر ان کو بتایا کہ ابا جی جو ہیں وہ جب ہم قبرستان گئے تھے تو ابا جی یہ بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی جگہ، تو ابا جی کے لیے جگہ بھی مل گئی اور قبر بھی تیار ہو گئی، تو لے گئے ابا جی کو، کھانا آیا، پتہ نہیں کون لایا، لیکن بہرحال مجھے اتنا یاد ہے کہ پتہ نہیں میں کتنی بھوکی تھی، میں نے اتنا کھایا مجھے نہیں یاد، لیکن میں نے بہت کھایا اور وہیں پڑھ کے میں سو گئی۔ شام کو اندھیرا سا ہو رہا تھا، میری آنکھ کھلی، مجھے یاد آیا کیا کہ میں نے اتنا کھانا کھایا، میرا باپ نہیں رہا، وہ چلا گیا اور میں نے اتنا کھانا کھایا، اور اس بات پہ میں بہت روئی۔ اس وقت لگا کہ چھت ہٹ گئی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہمارے گھر کا درخت جو ہے جڑ سے نکل گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ثاقب کوئی بھی خوشی کی بات ہوتی تھی تو ثاقب رونا شروع ہو جاتا تھا، آنسوؤں سے نہیں، لیکن بہت ہی رونے والی اس کی حالت ہو جاتی تھی۔ اس کو اپنے ڈیڈی اتنے یاد آتے تھے اور وہ کہتا تھا کہ اگر میرے ڈیڈی ہوتے تو اس بات پہ خوش ہوتے، شامیر پاس ہوا ڈیڈی ہوتے تو خوش ہوتے، زمین خریدی ڈیڈی ہوتے تو خوش ہوتے، مکان کی بنیادیں رکھی تو ڈیڈی ہوتے تو خوش ہوتے۔ مجھے نہیں محسوس ہوتا تھا، مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا، لیکن جیسے ہی میرا باپ نہیں رہا مجھے اندازہ ہو گیا ہر اس شخص کی تکلیف کا جس کا باپ نہیں ہوتا۔ آپ کی چھت اڑ جاتی ہے، آپ پر سے سایہ ہٹ جاتا ہے، آپ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے۔ باپ بہت بڑی شان ہے، باپ بہت بڑا مان ہے۔ بس سب کے باپ صحت مند رہیں، زندہ رہیں، گھروں میں رہیں، رونق رہے سب کے گھروں میں۔ ابا جی کے بعد ہمارے گھر میں اس طرح کی رونق کبھی نہیں ہوئی، نہ اس طرح کسی نے کھانا کھایا، نہ اس طرح الماریوں میں سے کھانے کی چیزیں نکلتی ہیں، نہ اس طرح کوئی نوٹ نکال کے دیتا ہے جاؤ کڑاہی لے آؤ، جاؤ فرائی مچھلی لے آؤ۔ سب کچھ ختم سا ہو گیا اور باپوں کی شہزادیاں بے مول ہو جاتی ہیں باپوں کے نہ ہونے سے۔ بہر طور اب بھی جب میں کبھی قبرستان کے پاس سے گزرتی ہوں، اول تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اندر جا کے فاتحہ پڑھوں، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ میرے پاس وقت نہ ہو اور میں تیزی سے گزرتے ہوئے وہاں پہ پڑھ جاؤں دعا، تو مجھے اپنے اوپر بہت افسوس ہوتا ہے، میں اپنے اوپر لعنت بھیجتی ہوں کہ میں کتنی ناخلف اولاد ہوں۔ میرا باپ اگر زندہ ہوتا تو میری جرت ہوتی کہ میں اس کے قریب جا کے اس کو سلام کیے بغیر اس کے پاس سے گزر جاؤں۔
اب میں کتنی بہادر ہو گئی ہوں کہ میں اپنے ابا جی کے پاس بھی نہیں جاتی اور گزر جاتی ہوں. مجھے کام زیادہ اہم لگتا ہے. اب مجھ سے کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ میں اتنی تھکی ہوئی کیوں ہوں، میں ان کے گھر جا کے آرام کیوں نہیں کر لیتی، میں کچھ اچھا کیوں نہیں کھا لیتی. باہر طور ابا جی میں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی کیا بڑا. میں عمرہ کرنے گئی، میں نے پلاٹ خریدے 1 2 3 یا جیسے بھی. میری ہر خوشی میں، میری ہر چیز کے اندر ابا جی کا مشورہ اور ابا جی کی جو مدد ہے وہ ضرور شامل رہی ہمیشہ. چاہے میں نے وہ پیسے ابا جی کو واپس کر دیے، لیکن اس وقت وہ میرے بہت کام آئے. اس وقت میرے لیے وہ بہت مددگار رہے. ان کی دعائیں، ان کی جو مجھے مشورے ہوتے تھے، انہوں نے مجھے ہمیشہ بہت فائدہ پہنچایا. اور ثاقب مجھے بتاتے ہیں کہ ابا جی تمہارے بارے میں ہمیشہ بہت اچھی بات کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میری اس بیٹی نے میرے ساتھ بہت مدد کی ہے، میرے ہر کام میں میرے ساتھ رہی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے، یہ ثاقب کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جب یہ کوئی بات کرتی ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، مجھے بہت غلط لگتی ہے جب یہ کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو جو اس کی آبزرویشن ہوتی ہے، جو یہ کہہ رہی ہوتی ہے، وہی صحیح ہوتا ہے. تو بہرحال ہمارے ابا جی بہت خوبصورت انسان تھے، بہت خوبصورت انسان ہیں. میرا جی ہی نہیں چاہتا کہ میں کہوں کہ وہ نہیں ہیں. خوشبودار انسان، صاف ستھرے، پیارے. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کی ہنسی اڑائی ہو، کبھی میں نے ان کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا. اور بس میں کیا کہوں ان کے بارے میں. بس وہ جہاں بھی ہیں خوش رہیں. میری ہر سانس سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کی قبر روز قیامت تک روشن رہے. میرا خدا، میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابا جی سے راضی رہیں، ان کی باتوں کو، ان کی کوتاہیوں کو درگزر کر دیں. اور وہ میری زندگی میں جو تھے، میرے رب کے ہاں بھی ان کا وہی بلند درجہ ہو. خدا حافظ.